وہ دونوں ابھی ابھی ہاسٹل پہنچے تھے۔ وہاں عجیب ہلچل محسوس ہوئی تھی دونوں کو۔ لڑکیوں میں خوف و ہراس۔ اس نے خیام کی طرف دیکھا تھا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں کندھے اچکا گیا اور جلدی سے وارڈن کے آفس کی طرف بھاگی تھی۔ دروازہ کھول کے جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس کی آنکھیں خوف و حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وارڈن زخمی حالت میں نیچے گری تھی، اس کی گردن پہ کٹ کا نشان تھا۔ خیام بھی پیچھے آیا تھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، شاید کچھ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف اس نے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا سوائے خیام کے۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی تھی، اس کے لب کانپ رہے تھے، کچھ کہہ رہی تھی وہ، شاید آنکھیں باہر کو ابل رہی تھی۔ نازیہ نے کان قریب کر کے سننے کی کوشش کی تھی اور کچھ کہا تھا اس نے شاید، اور سانسیں بند ہو گئی تھی اس کی۔ خیام نازیہ کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ خیام گھبراتا اس کے پاس آیا۔ نازیہ ٹھیک ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی باہر کی طرف گئی تھی۔ بے تاثر چہرہ، سپاٹ آنکھوں سے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہاں بہت سی لڑکیاں تھیں جو ہونے والے حادثے سے بے خبر تھیں۔ بہت سے چہرے تھے جن پہ خوف و ہراس تھا، شاید انہیں بھی بھنک پڑ چکی تھی کہ زبان نہیں کھولنی کچھ۔ اپنی وارڈن کا حشر دیکھ کے خوف زدہ تھی۔ کچھ لڑکیاں خاموش تھیں، بالکل چپ۔ وہ وہیں ڈھہ گئی۔ وہ بھی اس جیسی لڑکیاں ہی تھیں، عزت دار گھرانوں کی معصوم لڑکیاں، جنہیں اپنے مقصد کے لیے نشہ دے کر اپنا کام نکلوایا جاتا۔ وارڈن اپنے انجام کو پہنچی تھی۔ اسے کیسے خبر ہوئی کہ ہم آ رہے ہیں، جو یوں وارڈن کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ وہ غائب دماغی سے پوچھ رہی تھی۔ خیام گڑبڑا سا گیا تھا، لیکن لہجہ نارمل ہی رکھا تھا۔ ایسے لوگوں کے بہت مخبر ہوتے ہیں، بہت سورسز۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ یہ انسپکٹر مارج تھا، الیار خان کا بے حد قریبی دوست۔ ہیلو مارج بھائی، آپ کا فیور چاہیے۔ اس نے ایڈریس سمجھایا تھا اور وہ لوگ بس پہنچنے والے تھے۔ وہ جاتے جاتے ان لڑکیوں کی آنکھوں سے نوچے گئے خواب تو نہیں دلا سکتی تھی انہیں پھر سے، لیکن اتنا تو کر سکتی تھی کہ انہیں ان ظالموں کے چنگل سے نجات دلائے۔ خیام خاموشی سے لب بھینجے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ او گدھے، یہ نازیہ کی نند ہے، تم اسے تنگ کرنے آ گئے۔ کچھ ہو جاتا اسے تو تیرا سر کاٹ دیتے اس کے دو ہینڈسم بھائی۔ امتصال اپنے بھائی کو گھور رہی تھی۔ تو مجھے کیا پتا تھا کہ میری گدھی بہن گھر پہ نہیں ہے، وہ منہ بسور کے بولا تھا۔ تینوں اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ یہ نازیہ نہیں ہے گھر پہ تو رونق ہی ختم ہے یہاں کی۔ وہ اسے فون کرنے لگی اپنے موبائل سے۔ میں ابھی بزی ہوں امتصال، کہہ کے کھٹ سے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ امتصال اپنے موبائل کو گھورنے لگی۔ اس خبتی لڑکی کے ہاتھ پھر کوئی سوشل ہیلپ پروگرام لگا ہوگا، منہ بنا کے کہا گیا تھا۔ شمائم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یا ہو سکتا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ امپورٹنٹ میٹنگ ہو اس کی، وہ شمائم کو آنکھ ونک کرتی بولی اور خود ہی ہنسنے لگی۔ ہائے سو رومانٹک کپل، وہ خود ہی اپنی بات کے مزے لے رہی تھی۔ شمائم تو مسکرا بھی نہ سکی، جبکہ حدید کن آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر شرارتی آنکھیں امتصال پہ گاڑ کے کہنے لگا۔ اسے بالکل بھی مزہ نہیں آیا، دیکھو مسکرائی تک نہیں۔ شٹ اپ، منہ بنا کے اسے چپ رہنے کو کہا گیا تھا۔ پھر شمائم کو دیکھنے لگی۔ تمہیں کیوں چپ لگی ہے؟ مانتی ہوں میرا بھائی کسی بھوت سے کم نہیں، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ تم منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھ جاؤ، میری طرح گالیوں سے نواز کے چپ کرواؤ اسے۔ حدید کی گوریاں حسب حال تھیں، ابے چل کسی اور کو گھور۔ امتصال نے سر جھٹکا تھا۔ وہ دونوں کی نوک جھونک دیکھ کے شمائم بھی مسکرائی تھی۔ کتنے کیوٹ ہیں دونوں، اس نے دل میں سوچا تھا۔ مسکرا رہی ہے یار، قسم سے مسکرا رہی ہے۔ حدید اتنی اچانک سے بولا تھا کہ وہ بوکھلا ہی گئی۔ ہونٹ بھی سکڑ کے نارمل ہو گئے تھے، جبکہ ان کے بیچ اگین بحث شروع ہو چکی تھی۔ میری بات پہ مسکرائی ہے، امتصال کہہ رہی تھی، جبکہ حدید کہہ رہا تھا نہیں بونگی میری بات پہ۔ شمائم نے باری باری دونوں کو دیکھا اور پھر اپنے موبائل کو دیکھنے لگی، جہاں الیار کی مسڈ کالز تھیں۔ دل زور سے کانپا تھا اس کا، ٹھنڈے پسینے بھی آ گئے تھے اسے۔ بھائی زندہ نہیں چھوڑیں گے مجھے، وہ اندر ہی اندر دہل گئی تھی۔ آئی نیڈ یو الیار، آئی ریئلی نیڈ یو۔ رشنا اس کے قریب آئی تھی۔ الیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا، تیز نظروں سے اسے ملاحظہ فرما رہا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی، وہ کرایا، جبکہ وہ اس کی شرٹ کا کالر پکڑ گئی تھی۔ آئی نیڈ یو الیار، کیوں نیڈ پوری نہیں کر رہے میری؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی وحشت زدہ آنکھیں گاڑے پوچھ رہی تھی، لیکن آج وہ نشے میں نہیں تھا کہ اسے خود سے دور کرنے میں اسے ٹائم لگتا۔ اس نے زور سے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔
دور رہو، اپنی حد مت بھولو۔ رشنا کیا کروں؟ الیار نہیں روک پا رہی خود کو۔ اس رات بھی مجھے خود سے دور کر دیا تھا تم نے، وہ دھتکار کے چلے گئے تھے مجھے، دیکھ نہیں رہے میری تڑپ؟ وہ تڑپ رہی تھی اس کے قریب آنے کے لیے، وہ تڑپ رہی تھی۔ الیار خان نے اشتعال سے اپنی مٹھیاں بند کی تھی، اسے اس عورت پہ غصہ آ رہا تھا جسے نہ اپنی حرمت کا خیال تھا نہ اس کی ساکھ کا، اور اسی کی وجہ سے تو وہ انازیہ کا خود پہ یقین کھو چکا تھا۔ رشنا نے ہاتھ اوپر کر کے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے چاہے۔ الیار اتنی زور کا چلایا تھا کہ وہ اپنی جگہ کانپ گئی تھی۔ سیکرٹری اور گارڈ بھی اندر آیا تھا۔ اپنے باس کو اتنے غصے میں دیکھ کے دونوں ہی گھبرا گئے تھے۔ کس نے آنے دیا اس عورت کو یہاں؟ اس کی سیکرٹری خولا ہکلائی تھی۔ سر وہ جانتی ہے نا آپ مس خولا کہ انازیہ نے اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا؟ کہا تھا نا اس نے آپ سے، کہا تھا۔ وہ اس کی بات کاٹ کے زور سے چلایا تھا۔ وہ کانپ ہی گئی تھی۔ یس سر، کہا تھا انازیہ میم نے تو۔ آئندہ یہ عورت یہاں میرے آفس میں نظر آئی تو آپ کو جاب سے نکال دوں گا میں۔ از دیٹ کلیئر؟ وہ دھاڑا تھا۔ یس سر۔ وہ اپنے اتنے ہینڈسم باس کو غصے میں دیکھ کے بوکھلا سی گئی تھی۔ گارڈ آگے بڑھا تھا۔ آپ چلیے یہاں سے مس رشنا، ورنہ مجھے زبردستی کرنی پڑ جائے گی، گارڈ نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ رشنا اتنی بے عزتی پہ سیخ پا ہوئی تھی، اس نے آگ برساتی نظر الیار خان پر ڈالی اور پھر ٹک ٹک کرتی کمرے سے اس آفس سے نکل گئی تھی۔ الیار وہیں بیٹھ کر اپنے غصے کو کم کرنے لگا۔ اس کی نظر سامنے کھڑی خولا پہ پڑی تھی۔ آپ گئی نہیں ابھی تک؟ سر آئی ایم سوری، مجھے جاب سے مت نکالیے گا پلیز، میرے گھر پہ صرف میں ہی جاب کرتی ہوں پلیز سر، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ الیار نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی، خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی، پھر نرم لہجے میں کہنے لگا آپ جائیے مس خولا، کچھ نہیں ہوگا۔ تھینک یو سر، اب آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، وہ ممنونیت سے بولی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، یہ وہی لڑکی تھی جو اپنے گھر والوں کی خاطر جسم فروشی کرنے پر آمادہ ہوئی تھی، لیکن وہ اتفاق سے اس رات سڑک پہ الیار کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ اس روتی ہوئی لڑکی کو اس نے سہارا دیا تھا، اس کے نیم برہنہ ڈریس پہ اس نے اپنا کوٹ اوڑھایا تھا اور اسے اپنے آفس میں جاب دی تھی۔ آئی ایم سوری مس خولا، میں روڈ ہو گیا تھا یا زیادہ، وہ نرمی سے بولا۔ ارے نہیں سر، آپ تو میرے محسن ہیں۔ الیار خاموش رہا تو وہ بھی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی اور وہ دروازہ بند کر گئی تھی۔ الیار اپنی کن پٹی سے ہلا رہا تھا۔ اچھائی کوئی نیکی کرنا بنا سوچے بنا سمجھے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے، لیکن ایک دن وہی چھوٹی سی نیکی آپ کے کام ضرور آتی ہے۔ کسی کی عزت بچاؤ گے، کل کو تمہارے گھر کی عزت بھی بچی رہے گی۔ مکافات عمل ہوتا ہے سب اور کچھ نہیں، نیکی کے بدلے نیکی، بدی کے بدلے بدی۔ کل الیار نے خولا کو بچایا تھا اور آج انازیہ نے شمائم کو۔ لائف سائیکل پھر یوں ہوا۔ شام کے نیوز پیپرز میں سرخی بن کے چھپی تھی وہ ساری خبر جس کی رپورٹ ساری رات انازیہ نے الیار کے آفس میں بیٹھ کے بنائی تھی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی سوائے ان لوگوں کے جن کا اس پوری کہانی میں ہاتھ تھا۔ انازیہ دی گریٹ جرنلسٹ، دی بریو نیوز کاسٹر کو جو بھی پڑھتا جو بھی سنتا رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ خبر چھاپنے کا انداز، لکھنے کا انداز ہی اس کا اس قدر خوبصورت تھا۔ وہ دن وہ ان معصوم لڑکیوں کی آواز بنی تھی اپنی رپورٹ کے ذریعے جو کب سے لفظ یہ گھٹیا پن اور سفاکیت کو خود پہ برداشت کر رہی تھی۔ ہر روز، ہر دن، ہر لمحہ نئے سرے سے۔ آبان سکندر اپنا نام دیکھ کے غضبناک ہوا تھا۔ پورا نیوز پیپر اس نے پھاڑ دیا تھا، اوپر سے کیسے ان کے موبائل ہیک ہوئے تھے اور سب ختم ہو چکا تھا، ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ محتسب خیام پہ دھاڑا تھا۔ سمجھاؤ اپنی اس انازیہ کو، زیادہ شیرنی بن رہی ہے نا؟ تیرا خیال نہ ہوتا تو کب کا اسے اس کے انجام تک پہنچا چکا ہوتا میں۔ خیام لبزیے اسے دیکھ رہا تھا، دکھ اسے بھی ہوا تھا۔ سب ان کے ہاتھ سے جا چکا تھا، مطلب بزنس ڈاؤن ان کا، اور کہا بھی تھا کہ سب مٹیریل اس موبائل سے نکال کے لیپ ٹاپ میں سیو کر دو، لیکن نہیں سنی تو نے۔ کل کرے گا، کل کرے گا، دیکھ لیا تو نے اپنا کل، سب ختم ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ وہ چلا رہا تھا، اتنے دنوں کی محنت جو ضائع گئی تھی۔ خیام لب بھیجے ہوئے بھونک کچھ تو بھی، وہ اس کی طرف دیکھ کے گھرایا۔ کیا بولوں؟ خیام اسے دیکھ رہا تھا، جس بدلے کی آگ میں جل رہا تھا میں، جسے نیچا دکھانا تھا میں نے، وہ ڈیل ہی ہاتھ سے نکل گئی تو اسے افسوس ہو رہا تھا، صدمہ پہنچا تھا اسے۔ شمائم کا سب ختم ہو چکا تھا، سب ڈیلیٹ ہو چکا۔ اب وہ الیار سے کیسے بدلہ لے گا، کیسے رسوا کرے گا اسے؟ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوریں سی بنی تھیں۔ آبان سکندر لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے وہاں آیا تھا، نیوز پیپر خیام کے منہ پہ پھینکا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میرا نام سریعام آ گیا تیری وجہ سے، صرف تیری وجہ سے۔ جو بھی پڑھے گا یہی کہے گا ڈرگ ڈیلر سے بے غیرت بن گیا میں۔ وہ بال نوچنے لگا تھا۔ یار حوصلہ رکھ،
تجھے کون جانتا ہے اس نام سے جو تب چڑھی ہے تجھے، آہان خان نام ہے تیرا، تجھے سب اس نام سے جانتے ہیں، کیوں آگ کی طرح برس رہا ہے تو ایک نام کے لیے۔ وہ جھنجھلایا تھا، سارے ثبوت ہاتھ سے جا چکے ہیں، اس اہلیار کو نیچا دکھانے کے، اس کے خاندان کو بدنام ہوتا دیکھنا چاہتا تھا میں۔ کیا کچھ کیا میں نے ان سب کے لیے، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا، کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا، باہر میں جاؤ۔ کون تھا یہ ہیکر، کون ہو سکتا ہے سالا کتا، ہاتھ لگے، ایسی ذلالت بھری موت دوں گا کہ بس کر تو جا کے اپنی اس انازیہ کے پلو سے بند کے چپک جا، اسی کے ہاتھوں تو ذلیل ہو کے مرے گا ایک دن۔ اس کی بات کاٹ کے ابان سکندر چلایا تھا، خیام نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا۔ بات بات پہ انازیہ کو بیچ میں نہ لاؤں گا، سالے بے غیرت، نامردوں کی طرح دم ہلاتا ہے تو اس کے پیچھے خیام ویسے ہی غصہ تھا، اس نے آہان کے منہ پہ مکہ مارا تھا۔ چپ کر، کیا بکواس کر رہا میں، وہ داڑھا تھا، ہے ہی نہ مرد تو۔ ابان بھی جواباً اسے مار رہا تھا، خیام نے اسے پھر سے مارا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں، متصف بیچ میں آیا تھا، لیکن ایک مکہ اسے بھی پڑا تھا تو وہ سائڈ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ لڑ لو دونوں، مر جاؤ۔ وہ دونوں مار رہے تھے ایک دوسرے کو، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کے لڑک گئے تھے دونوں مات کھا چکے تھے۔ ہاسٹل کی ان معصوم لڑکیوں کی عزت، ان کی آہ و بکا سن کے، ان کی زندگیاں جہنم بننے سے بچا کے وہ سرخرو ہوئی تھی۔ یہ وہ نہیں سوچتی تھی، بلکہ اس کے چاہنے والے ایسا سوچتے تھے، ایسا سمجھتے تھے۔ اس کا انسٹاگرام بھرا ہوا تھا خوبصورت لکھاریوں سے، اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔